السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اس سے جادو دوں گا۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور واعظ میں نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور واعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جاتا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے پکڑے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سراپ پڑا ہے، جس نے لوگوں کو آمد رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہے، سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہا کر اس پر پھینکا کہ خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دیا تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تم مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگا۔ اس کو کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑے، جازمی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے تحفے طائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کی شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اس طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے منتخب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے دے دی ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کی تندرستی کرنے لگا ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا اور راہب کو بلا کر کہا اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چیرا دیا اور پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑک دے۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹ پر لے گئے۔ جب اسے دھمکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ ہی باقی بچا رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس سے کشتی میں بٹھا کر جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے بیچ سمندر کے بیچ۔ جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، بار الہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا دے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اے بادشاہ تو چاہے تو کتنی تدبیریں بھی کرتے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت ہے جس طرح میں کہوں، اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا تم لوگ کو اس کے میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب العالمین یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے پڑھ کر تیر میرے طرف پھینک دے، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کہا، تیر کے بچے کی کمپنی میں لگایا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا، چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، ہم نے اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھے اس کا اثر کیا بڑا سب ہے، لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تم تمام محلوں اور راستوں میں کھندکیں کھداؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے جوڑ دو اور سارے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمان نے صبر شکیب اور سحر کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے، البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، ذرا جکی تو اس بچے کو خدا نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو، تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔